بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان۔ قربان جاؤں اس حضرت عمر فاروق پہ، جب خلیفہ وقت بنے تو دریا نیل کی طرف کچھ لوگ ایک لڑکی کو دلہن بنا کر لے کر جا رہے تھے۔ عمر فاروق نے پوچھا، اس بچی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، امیر المومنین، ہر سال اس دریا میں کسی نہ کسی کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر دریا کے بیچ میں کھڑا کر دیتے ہیں، تب یہ دریا بہتا ہے، ورنہ نہیں بہتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، بچی کو واپس لے جاؤ، بچی کا کیا قصور ہے؟ ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، وہ دریا تک پہنچاؤ۔ حضرت عمر فاروق نے لکھا، اے دریا نیل، میں عمر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تجھے حکم دیتا ہوں، اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تمہارے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اللہ خود ہی ہمیں پانی پلائے گا۔ حضرت عمر فاروق کا خط جیسے دریا کو ملا، دریا نے بنا کسی دیر کے بہنا شروع کیا، اتنا زور سے بہنے لگا کہ پانی کناروں تک آ پہنچا۔ یہاں حضرت عمر فاروق ایک دفعہ مسجد نبوی میں ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک زمین کے اندر زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی۔ حضرت عمر فاروق نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ مسجد سے باہر نکلو، مسجد کہیں گر نہ جائے، نہیں، حضرت عمر فاروق نے خطبہ والا عصا اٹھایا، اس عصے کو زمین پہ مار کر کہا، خبردار اے زمین، اگر عمر نے تجھ پہ انصاف قائم نہیں کیا تو تجھے ہلنے کا حق ہے، اور اگر عمر نے تجھ پہ انصاف قائم کیا ہے تو تجھ کو ہلنے کا کوئی حق نہیں۔ خدا کی قسم، عمر فاروق کی لاٹھی زمین کو لگی، زلزلہ تو بند ہوا مگر آج تک مدینہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ ایک دفعہ روم سے سفیر آ گیا، مدینے میں پہنچ کر پتہ کیا کہ مسلمانوں کا بادشاہ عمر فاروق کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا، وہ تو بیت المال کے اونٹ چرانے جنگل میں گئے ہوئے ہیں۔ روم کا سفیر حیران ہوا کہ وقت کا وزیر اعظم ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کچھ ملکی معاملات پہ بات کرنی تھی۔ سفیر ڈھونڈتے ہوئے ایک درخت کے پاس پہنچا، دیکھا کہ عمر فاروق درخت کے نیچے لیٹ کر آرام فرما رہے تھے، مگر جنگل کا ایک شیر ہے جو حضرت عمر فاروق کا پہرا دے رہا ہے۔ روم کا سفیر پر جب شیر کی نظر پڑی تو شیر کی دہاڑنے کی آواز سنائی دی۔ روم کا سفیر چلانے لگا، اتنے میں حضرت عمر فاروق کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا، کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ سفیر نے کہا، واہ عمر، تیری حکمرانی کہ جنگل کے شیر بھی تیری ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق نے ایسا جملہ کہا کہ سونے کی تار سے لکھا جائے پھر بھی کم ہے۔ فرمایا، جو بھی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے، اس کی قدر جنگل کے جانور بھی پہچانتے ہیں۔ روم کا سفیر نے بات جیت کی اور چلا گیا۔
دوسرے دن صبح ہوئی، حضرت عمر فاروق پانی کے مشکیزیں بھر بھر کے غریبوں کے دروازے پہ پانی پہنچا رہے تھے، تو نوکروں نے کہا کہ امیر المومنین، خزانے سے ہم بھی تنخواہ لیتے ہیں، آپ حکم کریں ہم پانی بھر لیتے ہیں۔ اس پہ حضرت عمر فاروق نے کہا برابر آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر کل روم کا سفیر آیا، اس نے میری تھوڑی تعریف کر دی، اس سے میرے نفس میں کچھ زیادتی آ گئی، اب غریبوں کا پانی بھر کے اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں کہ عمر تو بادشاہ نہیں، تو غریبوں کا غلام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ماں کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے اس شخص کو بلوایا اور حکم دیا کہ پانی سے بھری ہو مشک لائی جائے۔ بھری وہ مشک اس کے پیٹھ پر خوب کس کر بندھوا دی اور اس کو کہا کہ اسے اسی مشق کے ساتھ چلنا پھرنا بھی ہے اور کھانا پینا بھی ہے اور سونا جاگنا بھی ہے۔ ایک دن گزرا تو وہ بندہ بلبلاتا ہوا حاضر ہوا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پانی آدھا کر دیا، مگر مشک بستور اس کے پیٹھ پر بندھی رہنے دی۔ مزید ایک دن کے بعد وہ بندہ ماں کو بھی سفارش بنا کر ساتھ لے آیا کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور اس مشک کو ہٹا دیا جائے۔ وہ 2 دن سے نہ تو سو سکا ہے اور نہ ہی ٹھیک سے کھا سکا ہے۔ آپ نے اس ماں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس نے تجھے پیٹ کے باہر نہیں بلکہ پیٹ کے اندر اتنے ہی وزن کے ساتھ 9 ماہ اٹھا کر رکھا ہے، نہ وہ ٹھیک سے سو سکتی تھی اور نہ ٹھیک سے کھا سکتی تھی، پھر تو اسے موت کی سی اذیت دے کر پیدا ہوا اور 2 سال اس کا دودھ پیتا رہا، اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تو اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کے لیے تیرے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں۔ اگر آئندہ یہ شکایت موصول ہوئی تو تجھے نشان عبرت بنا دوں گا۔ دوستو، چلتے چلتے ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی ایسے نایاب قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگے تو سننے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر دی جائے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بامشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اس عمر فاروق پہ لاکھوں سلام۔